ذاکرین ذاکرات تم خوش نصیب ہو، تمہیں کیسی کیسی برکات ملی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ تعالی، اللہ تعالی نے تم پر فضل فرما دیا، تمہیں ذکر کی توفیق مل گئی، بہترین عمل نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالی کی رحمت سے، توفیق سے، مدد سے تمہیں یہ کیسا بہترین عمل ملا کہ تم ذاکر بن گئے، ذاکرہ بن گئے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہو، استغفار پڑھتے ہو، درود پاک پڑھتے ہو، کلمہ شریف پڑھتے ہو، الا اللہ کا ذکر کرتے ہو، اسم ذات کا ذکر کرتے ہو، نماز ادا کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و عطا سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اس میں کوئی عمل نہیں کہ ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جس کے بدلے میں یہ سعادت ملی ہو، کچھ بھی نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، یہ فقط صرف اور صرف اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے، اور اس کی یہ رحمت ہے کہ ہم جیسے نکموں کو اس نے اپنے ذاکرین میں شامل فرما لیا، ذاکرات میں شمار فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو درجات کو بلند کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں بندہ جب تک ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں اس ذاکر کے ساتھ ہوتا ہوں، اسے اپنے قرب سے نوازتا ہوں، اس کو رضائے الہی نصیب ہوتی ہے، اس کے دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ صاف ستھرا اور روشن اور منور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حب خدا بھی ملتی ہے دل کی جلا کے بعد۔ جب ذکر اللہ کرنے سے دل میں روشنی پیدا ہو، دل میں نور پیدا ہو، پھر اس دل کے اندر اللہ کی محبت کے گلاب کھلتے ہیں۔ حب خدا بھی ملتی ہے دل کی جلا کے بعد، پر نور دل بھی ہوتا ہے صدق و صفا کے بعد۔ یہ ذکر اللہ دلوں کو صاف بھی کرتا ہے، دلوں کو منور بھی کرتا ہے، اور اس میں اللہ کی محبت کے گلاب بھی کھلاتا ہے۔ حب خدا بھی ملتی ہے دل کی جلا کے بعد، پر نور دل بھی ہوتا ہے صدق و صفا کے بعد۔ ذکر خدائے پاک تو ہے روح کی غذا۔ اللہ کا ذکر جس دن نہیں ہوگا اس دن روح بھوکی رہے گی، اس دن روح کمزور ہوگی، ناتواں ہوگی، ضعیف ہوگی۔ جس دن اس روح کو اس کی غذا ذکر اللہ ملے گا اس دن توانا ہوگی، خوش بھی ہوگی، طاقتور بھی ہوگی، اپنے کمالات بھی ظاہر کرے گی۔ ذکر خدائے پاک تو ہے روح کی غذا، ظاہر کمال کرتی ہے یہ اس غذا کے بعد۔ تم پیروی نفس سے مردہ کرو نہ دل۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جو لوگ ذکر اللہ نہ کریں، اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہوں، اللہ کی تسبیح نہ پڑھیں، اس کی تحمید بیان نہ کریں، اس کی تکبیر بیان نہ کریں، اس کی تحلیل بیان نہ کریں، اس کے حضور نماز نہ پڑھیں، قیام نہ کریں، رکوع نہ کریں، قومہ نہ کریں، جلسہ نہ کریں، سجدہ نہ کریں، اس کی بارگاہ میں حاضری نہ دیں، اس کی یاد میں خود کو مگن نہ کریں۔ انہیں سوچنا چاہیے ان جانوروں کو دیکھو، ان پرندوں کو دیکھو، ان درندوں کو دیکھو، ان حشرات الارض کو دیکھو، وہ کیڑے مکوڑے ہو کر بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ہم حضرت انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر اللہ کی یاد سے غافل رہیں، اس کی اطاعت سے غافل رہیں، اس کی عبادت سے غافل رہیں، اس کے ذکر سے غافل رہیں، اس کی تسبیح سے غافل رہیں۔ نہیں نہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم تو پیدا اسی لیے ہوئے ہیں، ہم نے رب کو پہچاننا ہے، اس کی عبادت
کرنی ہے، اس کے ذکر میں مشغول ہونا ہے، اس کا ذکر اتنا کرنا ہے کہ دل کے اندر اتنے انوار پیدا ہو جائیں، دل اتنا صاف ستھرا ہو جائے کہ آئینے کی طرح منور ہو جائے، روشن ہو جائے، یہ عرش اللہ بن جائے، اللہ کے جلوے اس کے اندر آباد ہو جائیں، اللہ کا نور اس میں جاگزی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ کرم اس پر ہر آن پڑتی رہے اور رحمتوں کا نزول ہوتا رہے، اور یہ دل جو ہے عرش اللہ بن جائے، اللہ تعالی کے جلووں سے آباد ہو جائے، اور ہمارا دل جو ہے پھر وہ نگینہ ہو، پھر وہ مدینہ ہو، پھر وہ آئینہ ہو، اور پھر خیر ہی خیر ہو۔ تو اس ذکر کو اتنا بڑھایا جائے کہ درجات اتنے بلند ہوتے جائے کہ اللہ کا قرب بڑھتا جائے، قرب بڑھتا جائے، قرب بڑھتا جائے، اس کی محبت کے چراغ روشن ہوتے جائیں، گلاب کھلتے جائے۔ یہ سب ذکر اللہ کی برکت سے ہوگی۔ دیکھ لو تمام صحابہ ذاکر اللہ ہے، تمام اولیاء اللہ ذاکر ہیں، تمام بزرگان دین ذاکر ہیں۔ وہ جس طرح ذکر میں ترقی کرتے گئے، ان کی روحانیت میں ترقی ہوتی گئی، ان کے باطن میں ترقی ہوتی گئی، ان کے درجات بڑھتے رہے، قرب الہی بڑھتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے وہ مقام پایا کہ آج جب ہم ان کا نام ہی سنتے ہیں، ہم ان کے مقام کو نہیں جانتے، محض نام سنتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے عقیدت سے بھر جاتا ہے، نگاہیں اور سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں، اور بڑے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، صرف ہم نے سنا ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، صرف یہ سن کر ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں آ گئی۔ یہ عقیدت بھی اللہ نے دلوں میں ڈالی کہ جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں اس بندے سے محبت کرنے لگا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور پھر جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے جبریل کو زمین پر جاؤ اور اعلان کرو، جبریل آ کر اعلان کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جو اللہ کا ہے، اللہ تعالی اس سے محبت فرماتا ہے، میں جبریل اس سے محبت کرتا ہوں، اے دنیا والو، اے زمین والو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی محبت جو ہے اللہ تعالی دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ غافلین کا مقام نہیں، یہ ذاکرین کا مقام ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں اتنے بڑھے، اللہ کا قرب ان کو اتنا ملا، اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں ان کو اتنی ملی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اللہ تعالی کے بھی محبوب ہو گئے، فرشتوں کے بھی محبوب ہو گئے، آسمان والوں کے بھی محبوب ہو گئے، زمین والوں کے بھی محبوب ہو گئے۔ جب ایک عمل ہمارے سامنے ہے اور حدیث پاک میں واضح طور پر اسے بہترین عمل بتا دیا، اس میں ہماری دنیا کے اندر بھی برکات ہے، قبر کے اندر بھی برکتیں اس کی ملیں گی، روز قیامت بھی برکتیں ملیں گی، اور پھر میزان عمل پر بھی برکتیں ملیں گی، پل صراط پر بھی برکتیں ملیں گی، اور وہ عمل جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ پھر اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم ذاکر نہ بنے، ذاکرہ نہ بنے، تسبیحات کی طرف نہ آئیں، اللہ کی یاد کی طرف نہ آئیں، نماز کی طرف نہ آئیں، تلاوت کی طرف نہ آئیں، اللہ کی اطاعت کی طرف نہ آئیں، تو یہ ہماری بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہماری حماقت نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہماری غفلت نہیں تو کیا ہے؟ خدا را اپنی اس غفلت کو مٹائیے، اس حماقت کے خول سے خود کو نکالیے، اور اللہ تعالیٰ کا ذاکر بنیے، اللہ تعالیٰ کا ذاکر بنیے، عبادت گزار بندہ بنیے، اطاعت گزار بندہ بنیے، اور اس ذکر کی قدر کو جانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آج میں نے سنائی، یوں تو ذکر میں بے شمار حدیثیں ہیں، یہ جو ایک حدیث سنائی ہے اسی کو پلے گرا باندھ لیں، پیش نظر رکھیں کہ کیسی کیسی برکات ذکر کی ہیں۔ یہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ ہمارے دلوں کی جلا ہے، زندگی۔ جلا کے دو معنی، ایک معنی روشنی، ایک معنی زندگی، یہاں دونوں ہی معنی ہیں کہ یہ دلوں میں روشنی بھی پیدا کرتا ہے، دلوں میں زندگی بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے دلوں کی جلا ہے، ہماری روح کی غذا ہے،
ہمارے لیے سبب قرب خدا ہے جل جلالہ، اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کا قرب پانے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین، آسان ترین اور واحد راستہ جو ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جل جلالہ۔